تین ربیع الاولی حرمتی در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والہا سلام تعارف اسلامی تاریخ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والہا سلام کی شخصیت اتنی عظیم اور مقدس ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں ان کے بارے میں احترام و عقیدت موجود ہے۔ ان کی شان ان کے مقام نبوت سے نزدیکی اور ان کی سچائی و استقامت نے انہیں امت مسلمہ کے مطلع ہدایت کا ایک روشن ستارہ بنا دیا۔ تاہم تاریخ کے بعض گوشوں میں ایسے واقعات کا تذکرہ بھی ملتا ہے جنہیں بعض مکابن فکر بے حرمتی و ناانصافی کی شکل میں بیان کرتے ہیں۔ یہ مضمون اسی پس منظر میں 3 ربیع الاول کے نام کے ساتھ وابستہ موضوع بے حرمتی در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والہا سلام اوپر دفتر فکر کھولتا ہے۔ تاریخی حوالہ جات مختلف روایات کی نوعیت ان سے الفاٹنی والے اخلاقی سماجی اور دینی اسباق اور آج کے دور میں امت کے لیے سودمند اندازن عمل کی تجاوز حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والہا سلام کا مقام و کردار لام مختصر خاکہ۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بیٹی تھیں اور اہل بیت میں ان کا مقام بے مثال حیات کی زندگی علم و تقوی صبر و شکر اثار و قربانی اور عدل کی عملی نمائندگی تھی۔ اپنی مختصر زندگی میں مرد و زن کے لیے ایک مثالی نمونہ قائم کیا۔ گھر کی ذمہ دار بیوہ والد کی سخاوت اور امت کے لیے ہمدرد ان کی عظمت صرف ذاتی یا خاندانی سطح تک محدود نہیں، انہیں اسلامی تاریخ میں ایک ایسے ستون کے طور پر دیکھا جاتا ہے جس کی روشنی نے آئندہ نسلوں کو رہنمائی دی۔ تاریخی پس منظر اور متفرق روایات اسلامی تاریخ کے بعد ازن وفات مصطفیٰ کے بعض واقعات و حالات کے بارے میں مختلف روایات محفوظ ہیں۔ بعض روایت نگاروں نے ان واقعات کا ذکر کیا جو اہل بیت خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ متعلق سمجھے گئے۔ بعض روایتوں میں سختیاں اور واقعات کا تذکرہ ملتا ہے جبکہ دیگر روایات زیادہ نرم انداز اور متدل تشریح پیش کرتی ہیں۔ یہاں ضروری ہے کہ ہم روایات کی نوعیت اور اس سے اخذ کردہ نتائج کو احتیاط اور عدل کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ تاریخ کے متفرق حوالوں میں تفاوت، سندوں کی مختلف سطح اور راویوں کے اختلافات کا احتمال رہتا ہے۔ اسی لیے ہر سنجیدہ محقق کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ حوالہ جات کا جائزہ لے، مصادر کو پرکھے اور جذبات کی بجائے دلیل پر مبنی نتائج اخذ کرے۔ بے حرمتی کے مفہوم اور تاریخی مطالب۔ جب ہم لفظ بے حرمتی استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف جسمانی اذیت تک محدود نہیں رہتا۔ بے حرمتی میں توہین عزت، ناموس، وقار اور حقوق انسانی بھی شامل ہوتی۔ بعض حوالوں میں جو واقعات بیان ہوئے انہیں بعض حلقے بے حرمتی کے زمرے میں رکھتے ہیں، یعنی وہ روایات جن میں اہل بیت کے ساتھ ناانصافی، ان کی حقوق کی پامالی یا ان کے وقار پر سوال اٹھانے کا ذکر ہوتا ہے۔ تاریخی طور پر ایسے بیانات نے دلوں میں دکھ اور غم پیدا کیا اور ان کا اثر مذہبی حساسیت اور سماجی شعور پر نمایاں رہا۔ تاہم یاد رہے کہ ہر روایت میں سند، مصداقیت اور متن کی جانچ ضروری ہے۔ بعض اوقات سیاسی اور نظریاتی اختلافات نے بھی واقعات کی تشریح کو متاثر کیا ہے۔ اخلاق اور فقہی نقطہ نظر۔ اسلامی اخلاق اور فقہ ہمیں ہر انسان خصوصاً رسول اللہ کے قریبی افراد کے ساتھ حسن سلوک، عدل اور وقار کے نصب لین سکھاتے آؤ، چاہی تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ملیں یا نہ ملیں۔ مسلمان کے لیے بنیادی اصول یہ ہیں: 1 احترام اہل بیت، اہل بیت رسول کا احترام سب پر لازم ہے، ان کا مقام علم اور قربانی امت کے لیے سرن فہرست ہدایات ہیں۔ 2 عدالت و انصاف، اگر کسی نے خطا کی تو انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں، الزام تراشی یا بدگمانی کی بنیاد پر کسی کے وقار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ 3 تحقیق اور استدلال، تاریخی مسائل میں اندھا عقیدہ نہیں بلکہ معتبر مصادر اور عقل کی روشنی میں تحقیق ضروری ہے۔ 4 اخوت و اصلاح، متنازع تاریخ سے سبق سیکھ کر امت میں اختلافات کو کم کرنے، اصلاح نفس اور برادری کو مضبوط بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ سماج اور ثقافتی اثرات، تاریخی واقعات اور ان کی تشریحات کا معاشرہ پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب بے حرمتی جیسے موضوعات زبان حال بنتے ہیں تو یہ مختلف فریقین میں جذبات کو بھڑکا سکتے ہیں اور اکثر اوقات وہی موضوعات فرقہ وارانہ تقسیم کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشرتی رہنما، مذہبی علماء اور بردبار شخصیات ایسی زبان استعمال کریں جو
تمیری روادار اور حقیقت پر مبنی ہو تاریخی اختلافات کو محض عبرتن عمل سمجھ کر ہم اپنی کمیونٹیوں میں باہمی احترام مکالمہ اور بھائی چارگی کو فروغ دے سکتے ہیں۔ تاریخ کے متفرق حوالوں کا خلاصہ محتاط انداز میں۔ کچھ مصادر میں ایسے واقعات کا ذکر آتا ہے جن میں اہل بیت خصوصاً حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حقوق کی حفاظت کے لیے انہوں نے سخت موقف اختیار کیا۔ بعض بیانات میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ناحق سلوک ہوا، مگر دوسرے مصادر ان بیانات کی سندوں کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتے ہیں یا واقعات کی تشریح میں نرم روا رکھتے ہیں۔ اس اختلاف کا واحد مثبت نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں تاریخ کو محض تاریخی شکوک تکرار کے طور پر نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیں اس سے سبق لے کر اپنے رویوں کو درست کرنا چاہیے، بالخصوص احترام، انصاف اور رواداری کے معاملے مانو اور اخلاقی اسباق۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے ہمیں جو اخلاقی اور عملی سبق ملتے ہیں وہ درج ذیل ہیں: صبر اور ثابت قدمی، مشکل حالات میں بھی حق کی پیروی اور حوصلہ رکھنا، عفت و پاکدامنی، ذاتی اور اجتماعی زندگی میں شرافت اور پاکیزگی کو مقدم سمجھنا، قربان کا جذبہ، اپنی ذات کی قیمت کو کم کر کے دوسروں کی بھلائی کے لیے جدوجہد کرنا، عدل و انصاف کی منزل، حقوق کا دفاع اور مظلوم کی حمایت۔ یہ اسباق کسی بھی تاریخی تاثر سے بالاتر ہیں اور امت مسلمہ کو حاضر و مطلوب ہے۔ اسلام فکر و عمل کے عملی اقدامات، آج کے دور کے لیے تجاویز، تاریخی مطالعہ میں احتیاط، مدارس، یونیورسٹیاں اور علمی حلقے ایسے تعلیمی پروگرام متعارف کریں جن میں مصادر کا متوازن مطالعہ، حوادث و روایات کی سند کا جائزہ اور متن کی تشریح دونوں سکھائی جائے۔ اخلاقی تربیت، بچوں اور نوجوانوں کو اہل بیت کے احترام، عدل اور رواداری کی تعلیم گھریلو اور تعلیمی نصاب میں شامل کی جائے۔ 3 بین المذاہب / فرقہ مکالمہ، مذہبی رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو گفتگو اور تحمل کا درس دیں، تاریخ پر اختلاف کو نفرت کا ذریعہ نہ بننے دیں۔ 4 ادبی و ثقافتی پروجیکٹس، تھیٹر، ڈرامہ، ادبی رسائل اور بلاگز کے ذریعے اسلامی تاریخ کے مثبت پہلوؤں کو اجاگر کریں، تباہ کن افواہوں یا نفرت انگیز بیانات کی جگہ تعمیری مباحثے کی حوصلہ افزائی کریں۔ 5 قانونی و سماجی تحفظ، کسی بھی فرد یا گروہ کے وقار کی خلاف ورزی پر سماجی اور قانونی سطح پر مناسب رد عمل یقینی بنایا جائے، مگر اس کے لیے ثبوت، تحقیق اور منصفانہ کارروائی ضروری ہے۔ رواں اصلاح، گزشتہ سے سیکھ کر مستقبل کو بہتر بنائیں۔ اگرچہ تاریخ میں تلخ واقعات کی گونج سنائی دیتی ہے، مگر ماضی کا سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ ہمیں نفرت اور انتقام کے بجائے معافی، اصلاح اور اتحاد کی راہ اپنانی چاہیے۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ حقیقی عزت وہ ہے جو عمل سے آتی ہے، خدمت، صبر اور عدل کے ذریعے۔ اختتامیہ پیغام، محبت و وحدت۔ 3 ربیع الاول جیسے عنوانات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ مذہبی تاریخ میں نہ صرف عظمتوں کا ذکر ہے بلکہ آزمائشیں اور اصلاح کے مواقع بھی چھپے ہوتے ہیں۔ بے حرمتی جیسے موضوعات پر گفتگو تبھی تعمیری ثابت ہو سکتی ہے جب ہم جذبات کے بجائے تحقیق، انصاف اور رحمت کے معیار اپنائیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا والہا سلام کی یاد ہمیں ہمیشہ یہ سکھاتی ہے کہ عزت و وقار کی حقیقی حفاظت محبت، علم، عدل اور خدمت خلق میں ہے۔ اب اگر چاہیں تو میں اسی مضمون کو مخصوص انداز میں مزید وسعت دوں، مثلاً تاریخی حوالہ جات کے ساتھ ایک تحقیقی مضمون بنا دوں، اس کو بچوں کے لیے ایک کہانی کی شکل دے دوں، پھر مختصر لیکچر نوٹس بنا دوں۔ بتائے آپ کو کون سا انداز پسند ہے، میں اسی کے مطابق اگلا حصہ تیار کر دوں گا۔ 3 ربیع الاول در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تمہید۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیبا دو عالم، بیبا ہادیہ اور رسول اکرم کی پیاری دختر گرامی آوان کا مرتبہ امت مسلمہ میں نہایت بلند اور الگ ہے۔ ان کی زندگی صبر، حق کے لیے کھڑے ہونے اور تقوی و اخلاص کی روشن مثال۔ تاریخ نے ہمیں ان کے حالات پس ازن رحلت نبی کے بارے میں مختلف روایات دی ہیں۔ بعض احادیث و روایات میں ان کے ساتھ پیش آنے والے بعض واقعات کو بے حرمتی کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جو امت میں گہرے غم، سوالات اور فرقہ وارانہ بحثوں کا سبب رہے ہیں۔ یہ مضمون ان واقعات کی مختصر تاریخی تشریح، مختلف مراجع کے نقطۂ نظر، اخلاقی و فقہی تقاضے اور آج کے مسلمانوں کے لیے اس سے حاصل ہونے والے اسباق پر مبنی ہے۔ مقصد کسی شخص جماعت پر الزام تراشی نہیں، بلکہ حقیقت کی تہ تک پہنچ کر درس، اخلاق اور رہنمائی فراہم کرنا ہے۔ پس منظر
وفات رسول کے بعد کا سیاسی و سماجی منظرنامہ رسول اکرم کی رحلت کے بعد مدینہ میں سیاسی سماجی اور مذہبی رہنمائی کے معاملات پیچیدہ ہو قیامت کے مختلف طبقوں میں قیادت کے سوالات اٹھے، کون امت کی رہنمائی کرے گا، مشاورتی ترکار کیا ہوگا، اور رسول کے گھرانے کے حقوق و مراعات کا کیا وضع ہوگا۔ خلافۂ راشدین کے عہد میں بھی یہ بحثیں جاری رہیں۔ اسی پس منظر میں بعض واقعات پیش آئے جنہیں بعض روایتوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بے حرمتی کے طور پر بیان کیا ہے۔ مختلف روایات اور تاریخی اختلاف تارخن اسلام میں اہل حدیث شیعہ اور دیگر مراجع نے مختلف انداز سے ان واقعات کو بیان کیا ہے۔ بعض شیعہ مصادر میں روایت ملتی ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنے حق کی طلب میں شدید موقف اختیار کیا، اور بعض حالات میں ان کے گھر کے دروازے پر کشیدگی ہوئی۔ اہل سنت کی بعض روایات میں تفصیلات مختلف انداز میں ملتی ہیں یا ان واقعات کو کم رنگ کر کے بتایا جاتا ہے۔ تاریخی مصادر میں تفصیلی اتفاق موجود نہیں، لہذا محققین نے دونوں طرح کی روایتوں کا تجزیہ کیا ہے۔ کون سی روایت مضبوط ہے، کون سی ضعف کی حامل، اور کن حوالوں پر اختلاف ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ جہاں تک تاریخی تحقیق کا سوال ہے، روایات کی سند، چین آف نریشن اور متن کا جائزہ لازی ریاست ہباز تاریخی واقعات کا بیان علماء نے بطور اختلافی مسئلہ رکھا ہے، اور کہیں کہیں اختلاف نظریات کے باعث ان واقعات کی حقیقت پر جامع اتفاق ممکن نہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روایات کو صرف جذبتی انداز میں قبول آرد نہ کریں بلکہ سائنسی طرزن تحقیق اور متوازن روی کے ساتھ دیکھیں۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی مظلومیت، روحانی اور سماجی جہت فرض کریں۔ تاریخ کے بعض بیانات میں ان کے ساتھ ناقابل قبول سلوک ہوا تھا، اس کے باوجود اس واقعے کی حقیقی قدر سے ہٹ کر ہمیں اس کی روحانی و اخلاقی پہلوؤں پر غور کرنا چاہیے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں ہمیشہ عدل، حق اور صبر کی تعلیم دی۔ ان کے مظاہرے، ان کی شکایت اور ان کا احتجاج محض ذاتی مطالبات نہیں بلکہ اصول عدل و انصاف کی آواز بھی تھی۔ یہ نکات خاص طور پر قابل غور ہیں۔ ایک، عزت اہل بیت۔ اسلامی تعلیمات میں اہل بیت کی عظمت کا مقام بلند ہے، چاہے تمہاری فقہی رائے جو بھی ہو۔ اہل بیت کی عزت رکھنا ہر مسلمان کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ دو، عدل و انصاف کی ضرورت۔ اگر کسی کے حقوق مجروح ہوں تو عدل کی بحالی اہم ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی درخواست حق کو اجتماعی انصاف کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ صبر اور حکمت۔ تاریخی واقعات میں جذبات عموماً شدید ہوتے ہیں، مگر صبر و حکمت کے ساتھ مسائل کا حل عشق کرنا امت مسلمہ کے لیے بہتر راستہ ہے۔ فقہی و نظریاتی اختلافات، روایت، تفسیر اور اثرات۔ اہل سنت اور شیعہ مراجع کی نظریاتی تعبیرات نے اس واقعہ کے بعد کے فقہی اور تاریخی بحثوں کو شکل چند معاملات جو نمایاں ہیں۔ روایتوں کی قبولیت۔ بعض روایتیں ضعیف و متنازع ہیں۔ فقہی مدارس نے مختلف معیاروں سے ان روایتوں کو قبول آرد کا عطا تشریح۔ بعض مورخین نے واقعات کو خاص سیاسی ماحول کے ضمن میں سمجھا، مثلاً اقتدار کی تلاش، جماعتی مفادات، مقامی تناظر، اخلاقی احکامات، بغض و عداوت کی بجائے رواداری اور احترام، مخالف رائے کا درس دینا دونوں جانب کے علماء نے اہم قرار دیا ہے۔ یہ اختلافات آئندہ نسلوں کو تنوع نظریات دکھاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داری بھی عائد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا تقدس اور عقیدت کا لحاظ رکے۔ تاریخ شواہد کا محتاط مطالعہ۔ تاریخ کا صحیح مطالعہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم متن و سند کی جانچ کریں۔ روایتوں کے راوی کون ہیں، ان کی صداقت کیا تھی، روایت کا متصل سلسلہ ہے عقد شدہ، متعدد ذرائع کا تقابل کریں، مختلف مکاتب فکر کے ماخذ پڑھیں اور مشترک نکات تلاش کر ساق و سباق کو سمجھیں۔ واقعات کب اور کن حالات میں رونما ہوئے، سیاسی، سماجی اور ذاتی حالات کا کیا اثر تھا۔ یہ ترکار ہمیں جذباتی نتائج کی بجائے معروضی نتائج تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ نفسیاتی و سماجی اثرات۔ جب کسی معاشرتی شخصیت کے بارے میں بے حرمتی کی بات کی جاتی ہے تو عوامی سطح پر شدید جذبات، غم، احتجاج اور ذہنی اذیت جنم لیتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بعض صورتوں میں فرقہ وارانہ نفرت پروان چڑھتی ہے۔ بعض لوگ تاریخی تصورات کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، اور بعض اوقات عدل و انصاف کے تقاضے پشت چلے جاتے۔ آواسلام ہمیں کہتا ہے کہ جذبات کے ساتھ ساتھ عقل و شریعت کو بھی مقدم رکھیں۔ اختلاف تاریخی کا حل محض تاریخ کی بابت بحث ہی نہیں بلکہ آپس کی محبت، علمی محنت اور بھائی چارے کی بحالی بھی ہے۔ عملی اسباق اور آج کے مسلمانوں کے لیے پیغام اس واقعے سے جو عملی سبق ہم آج اپنے معاشروں میں لاگو کر سکتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔
ایک عزت و احترام اہل بیت، چاہے اب کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، اہل بیت کی عظمت کا احترام کرنا ضروری ہے، یا احترام اختلافات کو نرم کر سکتا ہے۔ دو تاریخی شواہد کا مؤدبانہ مطالعہ۔ تاریخ کو تعصب کی نظر سے دیکھنے کی بجائے تحقیق اور حوالہ جاتی اصولوں کے تحت پڑھ۔ 3 گفتگو اور مصالحت۔ جب اختلاف ہو تو گفتگو، علمی مباحثہ اور مصالحت کو ترجیح دیں، طاقت ابدگوئی سے مسائل کا حل ممکن نہیں۔ 4 عدالت کا تقاضا۔ حقوق کی بحالی کے لیے قانونی اور شورا کی راہیں اختیار کریں، انتہا پسندی سے گریز کریں۔ 5 عزت و تحمل۔ بلاوجہ دوسرے مذہب و مسلک کو نیچا دکھانے سے امت کمزور ہوتی ہے۔ عفو و درگزر اور تحمل امت کو متحد رکھتا ہے۔ اخلاقی اور روحانی پہلو۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی ہمیں صبر، تقوی اور حق کی خاطر کھڑے ہونے کی تعلیم دیتی ہے۔ انہوں نے دکھ، مظلومیت اور پریشانی کے باوجود ایمان کا دامن نہیں چھوڑا، یہی جذبہ ہماری ذاتی اور اجتماعی زندگیوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مزید برآں ان کی شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ عزت و شرف صرف ذاتی مقام کا سوال نہیں بلکہ امت کی اخلاقی صحت کا آئینہ ہے۔ جب ہم بزرگوں کی عزت کو برقرار رکھتے ہیں تو معاشرہ خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے۔ علمی نقطۂ نظر۔ اختلافات کا حل کیسے ممکن بنائیں؟ ایک علمی کانفرنسیں اور بین المذاہب مکالمے۔ علماء اور محققین کو مشترکہ پلیٹ فارمز پر آ کر متبادل نظریات اور شواہد کا تبادلہ کرنا چاہیے۔ حوالہ جاتی رسا لام اور تحقیقی مطبوعات۔ معروضی تحقیقی مضامین شائع کریں جو سند و متن کی بنیاد پر آرا پیش کریں۔ 3 تعلیمی نصاب میں توازن۔ دینی مدارس اور جامعات میں تاخن اسلام کے ایسے موضوعات کو توازن کے ساتھ پڑھایا جائے جس سے تنگ نظری کم ہو۔ 4 سماجی میڈیا پر ذمہ دارانہ رویہ۔ تاریخ اور مذہبی موضوعات پر پوسٹنگ میں احتیاط برتی جات، غلط بیانی حرمت، توہین، کفر سے بھی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ نتیجہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی تاریخ میں آیا وہ امت مسلمہ کے لیے ایک گہرا درس ہی چاہیے۔ تاریخی واقعات کی دقیانوسی تفصیل میں اختلاف موجود ہو، سبھی مسلمان اس بات پر متفق رہیں کہ اہل بیت کی عزت، عدل اور صبر کے اصولوں کی پاسداری لازمی ہے۔ اختلافات کو نفرت میں تبدیل کرنے کے بجائے علمی، اخلاقی اور قانونی طریقوں سے حل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آج کے دور میں جب فرقہ وارانہ تشدد اور منافرت کے خطرات موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت طیبہ سے سبق لیں۔ عظیمت، صبر، وفاداری اور تقوی، اسی میں امت کی حقیقی طاقت اور وقار پوشیدہ ہے۔ دعا و اختتام۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے تقوی، اخلاص اور اخلاق سے روشناس کرے اور ہمیں اختلافات کو محبت، علم اور عدل کے ذریعے حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلوات و سلام بر رسول اکرم، خاندان طاہرین ان اور تمام نیک لوگوں پر مین۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص حوالہ جاتی روایات کے ساتھ مزید توثیق کر کے حوالہ جات، کتابی و تاریخی ماخذ شامل کر کے ایک تفصیلی تحقیقی دستاویز بھی بنا دوں گا۔